بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اور بہت ممکن ہے آنے والی ایک نشست یا اگر ضرورت پڑ جائے تو آنے والی 2 نشستوں میں اس موضوع سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات دھیان دیں، میں جن حضرات کو اپنا مخاطب سمجھتا ہوں وہ لوگ ہیں جو شرعی علم کو تفصیل سے اور اس کی جزئیات سمیت دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو 10 منٹ میں بھی بالکل مجمل گفتگو کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم بصیرت کی روشنی میں ہم اس کو مفصل بھی پڑھیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ایسی ذمہ داری رکھی ہیں، یا یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نہ یہ کہ صرف پڑھنا ہے، اس نقطہ نظر سے پڑھنا ہے کہ ایک تو اللہ کی ہمیں معرفت ہو، دوسرا اس نسل کے بعد جو ایک اور نسل ہمارے بعد آئے گی اس دنیا میں، اس نسل کو اللہ کا دین جس ڈھنگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرز پر نازل فرمائے ہیں اس امانت کو آنے والی نسل کو ہم دے کر کے جائیں، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک ہلکی پھلکی بات تھی، میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات، اس کا ایک تعارف۔ حروف مقطعات ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ ہماری تعلیم کا جو آغاز عام طور پر نورانی قاعدے سے ہوتا ہے، تو اس میں حروف مقطعات پر مستقل ایک تیسرا سبق ہے، اور ہم کو وہ یاد کرایا جاتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس میں حروف مقطعات متعدد صورتوں کے اوائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور پھر جہاں تک مسئلہ تفسیر کا ہے، اس کا معنی کا ہے، تو اس سلسلے میں بس ایک بات کہہ کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں کہ جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس حروف ہیں، بس تلاوت کی حد تک، قرات کی حد تک اس پر اکتفا کرنا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات پر مستقل ایک معانی کی دنیا ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت اہل السنہ والجماعہ کے ایک فرد، اس سلسلے میں کیا تفصیلی معنی ہے اس کا، اس سے متعارف ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی سے متعلق یہ نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آج کا جو درس ہے وہ اس موضوع کو یا اس موضوع سے ملتی جلتی جو باتیں ہوتی ہیں ان سارے موضوعات کو سمجھنے کے لیے آج کا درس بہت اہم ہے۔ یعنی حروف مقطعات ہو یا حروف مقطعات جیسے دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں، ان سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے آج کا جو درس ہوگا ہمارا وہ بے حد معاون ہے اور بہت اہم ہے، ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے یہ نشست۔ بات یہ ہے کہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف صاد نون، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے المحکم، ایک ہے المتشابہ۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا محکم میں شمار ہوں گے یا متشابہ میں شمار ہوں گے؟ اگر محکم میں ہیں تو گویا کہ ان کا معنی واضح ہے، اگر متشابہ ہیں تب کیا بات ہوگی؟ متشابہ ہونے کی وجہ سے کیا اس کا معنی غیر معروف ہے، اس کا معنی مجہول ہے، یا اس کا معنی محدد ہے، معین ہے، معروف ہے، شریعت میں بتایا گیا ہے، یا اس کا معنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے؟ یا تو حروف مقطعات محکم میں ہونا چاہیے، تو پھر بات واضح ہے کہ اس کا معنی واضح ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ متشابہ میں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ان آیتوں کا متشابہ کہلانا
یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کا معنی غیر معروف ہے، مجہول ہے، سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل علم کو اس کا معنی عطا فرماتے ہیں؟ کیا گنجائش ہے اس کی؟ تحدید ہو سکتا ہے اس کا معنی شرعی اعتبار سے، یا بس ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا معنی صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ کیا ہوگا نتیجہ اگر متشابہ میں ہو تو؟ یہی چیز ہے جو اہل علم کے مابین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کو لے کر کے جو معانی ہمارے سامنے بتائے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو موقف اہل علم نے اختیار کیا ہے، وہ موقف اختیار کرنے میں جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتے، یا جو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا معنی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس اختلاف کا سبب الخلاف جسے ہم کہتے ہیں، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ان آیات کو جو حروف مقطعات ہیں اسے ہم محکم میں شمار کریں گے یا متشابہ میں شمار کریں گے۔ اگر متشابہ میں بھی شمار کر لیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کیا اس کا معنی محدد ہوگا، اس کی تحدید ہو سکتی ہے، معنی بیان کیا جا سکتا ہے، یا متشابہ کہلانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہم کو نہیں معلوم ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اسی وجہ سے حروف مقطعات سے متعلق ہم اہل علم کی طرف سے متعدد اقوال ہم پاتے ہیں، لیکن بحیثیت ہم طالب علم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی کھوج میں رہیں کہ اقرب الی السنہ کیا موقف ہے، ہم اس کو اختیار کریں باذن اللہ تعالی۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المحکم المتشابہ ان دو حصوں میں اللہ نے خود تقسیم فرمایا ہے، لیکن المحکم المتشابہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اسے میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو یعنی اصول تفسیر پر جو مختصر سا رسالہ ہے، جو درس نظامی میں داخل نصاب بھی ہے، ہمارے جامعہ محمدیہ میں پڑھایا جاتا ہے، دیگر مدارس سے متعلق میں زیادہ خبیر نہیں ہوں کہ جو ہے کس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ سلفی مدارس جو ہیں کیا ان سب میں پڑھایا جاتا ہے، یا جو ہے اس سے متعلق کوئی بدیل کتاب بھی وہاں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے جامعہ میں تو یہ داخل نصاب ہے۔ تو اس میں ایک مبحث ہے مستقل، المتشابہ المحکم والمتشابہ، یعنی قرآن سے متعلق قرآن محکم اور متشابہ ہے، مستقل ایک درس ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس موضوع کو جو جتنا بہتر سمجھے گا انشاءاللہ تعالی، وہ آنے والی جو ہماری نشست حروف مقطعات پر بالذات جو گفتگو ہوگی اس کو بھی سمجھے گا، اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی مباحث ہیں شرعی اعتبار سے، سبھی مباحث کو بھی وہ بہتر سمجھے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جو المحکم بتایا ہے یا المتشابہ بتایا ہے، اس سے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ کس طرح کی تفصیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کل کا کل کلام، قرآن مجید کل کی کل کتاب محکم ہے، اور بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کل کی کل کتاب متشابہ بھی ہے۔ دو حصے ہو گئے، دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید پوری کی پوری کتاب محکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پوری کی پوری کتاب متشابہ بھی ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے جو اصل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ محکم ہے، کچھ حصہ متشابہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ کہ قرآن مجید پوری کی پوری کتاب محکم ہے، کس اعتبار سے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس کا آغاز فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کل کی کل کتاب کے اعتبار سے اس کو حکیم کہا۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ قرآن مجید کل کی کل کتاب محکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کے آغاز میں فرمایا، کتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ رب العالمین نے احکمت کہہ کر کے قرآن مجید کو جو کل کی کل کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محکم قرار دیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، پوری کتاب، پورا کلام شروع سے لے کر آخر تک محکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کے آغاز میں بیان فرمایا کہ
یعنی وَإِنَّهُ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لعلی حکیم کہا کہ ایک تو قرآن مجید بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ میں اس کا ایک بڑا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکیم یعنی حکمت والی کتاب قرار دیا۔ یہ جو آیات ہیں یا ان جیسی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کل کی کل کتاب محکم کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی جو ترتیب ہے، اس میں جو معنی ہے، بلاغت و فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، الفاظ کے اختیار کے اعتبار سے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو معنویت ہے، اس میں صرف عدل ہی عدل ہے، اور اس میں کسی پر جور اور زبردستی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی عمدگی اس میں رکھی ہے۔ قرآن مجید اس معنی میں پوری کی پوری کتاب محکم ہے، یعنی اس کا کوئی کلمہ، اس کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کے محکم ہونے سے خارج ہو جائے۔ اس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کل کی کل محکم کتاب ہے۔ ایک بات ہو گئی، قرآن مجید کل کی کل کتاب متشابہ بھی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں دیکھیے، سورۃ الزمر کی بالکل وسط میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ کتابا متشابہا کہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو کل کی کل کتاب ہے، مکمل کلام سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک، اس پورے کلام کو، کل کتاب کو اللہ رب العالمین نے متشابہاً کہا، یعنی گویا کہ قرآن مجید متشابہ بھی ہے، مکمل کتاب۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بحیثیت اللہ کا کلام کل کی کل کتاب کو متشابہ بھی کہا ہے۔ متشابہ کا کیا معنی؟ یعنی قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کی کوئی آیت قرآن مجید کی کسی اور آیت کے معارض ہو، متضاد ہو، ٹکراؤ ہو، اس میں تعارض ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آپس میں ایک دوسرے سے تشابہ ہے، ایک دوسرے کی تقویت پہنچاتی ہے وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جیسے کہا نہیں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس معنی میں قرآن مجید کل کی کل کتاب متشابہ ہے، یہ ایک الگ ہی بات ہے۔ یہ قرآن مجید کل کی کل کتاب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یعنی قرآن مجید فرقان ہے، تو کیا اس کا کچھ حصہ فرقان ہے کیا؟ قرآن مجید ذکر ہے، اس کا کچھ حصہ ذکر ہے کیا؟ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد ناموں سے جو موسوم فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے، تو وہ نام سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس یعنی سبھی آیتوں کو اپنی شمولیت میں لے لیتا ہے نا وہ نام۔ اسی طرح سے قرآن مجید محکم ہے، ہاں کل کی کل کتاب۔ اس اعتبار سے ہم نے بتا دیا آپ کو قرآن مجید متشابہ ہے، ہاں کل کی کل کتاب، اس اعتبار سے کہ اس کی ایک بات دوسری بات کی مشابہ ہے، تقویت ہی پہنچتی ہے اس سے۔ انبیاء کے قصے کو لے لیجیے آپ، ایک سے زائد مرتبہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک سے دو تین اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے قصے ایک صورت میں بیان کر دیتے ہیں، ایک سے زائد انبیاء کی۔ کسی قصے میں جو بات ہوتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے، وہ دوسرے سورے سے دوسرے واقعے سے پیغام سے جو ہے، نتیجے سے جو ہے معارض نہیں ہوتا ہے، متضاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں کہی ہیں، کوئی بات کسی بات کی معارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید مکمل کتاب متشابہ ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ ایک تیسری بات جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ حصہ متشابہ ہے۔ یہ اصل بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا، هو الذي انزل عليك الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔
ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ متشابہات ہے۔ تو اس اعتبار سے محکم اور متشابہ کا معنی کیا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہی، یہ قرآن مجید کا بڑا حصہ ایسا ہے جو محکم ہے، یعنی جس کا معنی بہت ہی واضح ہے، ایک عام انسان بھی پڑھتا ہے اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی غموض نہیں، بالکل واضح انداز میں ایک عام انسان بھی، اگر وہ عرب کا ہے، اسے عربی زبان آتی ہے، مادری زبان اس کی عربی زبان ہے، وہ قرآن مجید کو کھولے گا، مصحف کو کھولے گا اور قرآن مجید کو پڑھے گا تو پھر وہ آیتیں محکم ہیں جو بآسانی وہ سمجھ لے سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے عرب کی مثال دی، ایک عربی النسل کی، غیر مسلم کو بھی لے لیجیے، قرآن مجید جتنی زبانوں میں مترجم ہوا ہے، وہ اگر قرآن مجید کوئی یہاں ہماری اپنی کنڑی زبان میں پڑھتا ہے، تمل میں پڑھتا ہے، ملیالم میں پڑھتا ہے، تیلگو میں پڑھتا ہے، انگریزی زبان میں پڑھتا ہے، چینی زبان میں پڑھتا ہے، دنیا بھر کی کئی جو زبانیں لکھی جا سکتی ہیں ان سب میں مترجم ہو چکا ہے قرآن مجید الحمدللہ۔ تو وہاں کا باشندہ، اس زبان کا جو جاننے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو قرآن مجید کا ایک حصہ جو محکم ہے، کیا مطلب بآسانی اس بات کو وہ اخذ کر لے گا، سمجھ لے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے جو پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو قبائل میں اور پھر جو ہے خاندانوں میں جو تقسیم کر کے رکھے ہیں، پھر ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام کس کا بڑا ہے، کون جو ہے محترم ہے، مکرم ہے اللہ کے ہاں، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو پیغام ہے، اتنا واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، اوسط درجے کا ایک انسان بآسانی اس کو سمجھ لے سکتا ہے، ایک ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی، کیونکہ یہ آیت کریمہ محکم ہے، اپنے پیغام میں اس قدر واضح ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایک دو آیتوں کی بات نہیں ہے، ان جیسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم تمہارے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے کس قدر واضح ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے کیا ایک انسان اس بات کو، اس پیغام کو نہیں سمجھ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ المائدہ کے آغاز میں کہا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مردار کو اور جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں خنزیر کی گوشت کو، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جو ہے مطلب ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر جو ہے مطلب جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ باتیں ایک عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے؟ اس طرح کی قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محکم ہیں۔ اب رہا مسئلہ وہ آیتیں جسے اللہ نے کہا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ایک تو اللہ نے پوری کتاب کو محکم کہا، وہ ایک الگ معنی میں، قرآن مجید مکمل کتاب متشابہ ہے وہ الگ معنی میں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ محکم ہے کچھ حصہ متشابہ ہے تو پھر وہاں معنی بدل جاتا ہے۔ وہاں معنی یہ ہوگا کہ وہ آیتیں جو اپنے معنی مفہوم میں بہت ہی واضح ہیں۔ اب رہا مسئلہ متشابہ، مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی مفہوم تو ہے لیکن وہ بالکل واضح نہیں ہوتا ہے، خفی رہتا ہے، وہ معنی علی الفور انسان بداہتاً نہیں سمجھ سکتا ہے، اول وہلہ میں اس کا معنی اخذ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے دیگر آیتیں
احادیث رسول اور پھر جو ہے متعدد امور ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو شرعی علم سے نوازا ہے، جو علم میں راسخ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ فہم نے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہ صحیح معنی جو اخذ کرتے ہیں، درست جو معنی ہے، وہ اس کی شروط اور اس کے جو دیگر جو امور ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اس کے معنی مفہوم کو وہ لیتے ہیں۔ ایک عام انسان پڑھے گا تو اگر وہ غلط انداز میں کھوج کرے گا تو غلط معنی بھی لے سکتا ہے، وہ کھیل سکتا ہے آیتوں سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے حق میں وہ معنی مفہوم بھی لے سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، وہ اللہ سے بدظن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے دین سے پھر جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر نازیبا کلمات کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ متشابہ آیات ہیں، ان کا معنی مفہوم جاننے کے لیے راسخ ہونا چاہیے، علم میں راسخ ہو اور گہرا علم ہو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ توفیق اس کو ملے تو پھر وہ اس کو معنی لے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو رکھی۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، ایک ساتھ دو آیتیں ہیں، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایک ساتھ دو آیتیں ہیں سورۃ النساء میں، تقریباً بالکل وسط میں سورۃ النساء کے، والمحصنات میں جو نصف ہے نا، نصف جز والمحصنات کا، اس سے کچھ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذا من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین نے ان منافقین سے متعلق کہا کہ ان کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، انسانی اعتبار سے، جو بدنی اعتبار سے صحت کا معاملہ ہو، جان بچنے کا معاملہ ہو، یا مال کا حصول ہو، یا کوئی بھی جو دنیاوی اعتبار سے انسان کو جو نعمت ملتی ہے، کوئی بھی جو بھلائی ملتی ہے انسان کو، ان تصبہم حسنہ یقولوا ھذہ من عند اللہ، یعنی یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان منافقین کو، ان لوگوں کو کبھی کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، اللہ کے دین کو جڑنے کی وجہ سے بطور آزمائش کبھی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یقولوا ھذا من عندک، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ تو تمہاری طرف سے ہوا ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ قل کل من عند اللہ، چاہے ان کو بھلائی پہنچتی ہو، چاہے انہیں کوئی کسی آزمائش سے دوچار ہونا پڑے، کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، کسی برائی جو ان کو جو نقصان پہنچاتی ہے، ہر دو اعتبار سے معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ رب العالمین کے امور اور اس کی تدبیر پر ان کی چونکہ نظر نہیں ہوتی ہے، اس کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرعی اعتبار سے شرعی علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، فقہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتیں دیکھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ دوسری آیت کریمہ میں وہی بات اللہ نے کہی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور آپ کو جو برائی پہنچتی ہے، آپ کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ آپ کے اپنے نفس سے ہوتی ہے وہ چیز۔ جو بات ابھی منافقین نے کہی، اللہ نے یعنی سرزنش کی، اللہ نے ان کی ڈانٹا، اللہ نے ان کو، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک طرح سے ان کی جو بے اعتنائی رہی ہے شرعی علم سے متعلق، کہا کہ یہ اللہ کے دین کو سمجھتے ہی نہیں ہے، سب کی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، قل کل من عند اللہ۔ وہی بات دوسری آیت کریمہ میں علی الفور اللہ نے وہی بات کہی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہی بات اللہ نے کہی ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں متشابہات میں شمار ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے، اس کا معنی بداہتاً ایک عام انسان کو واضح نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے ایسا رکھا ہے معاملہ، کیوں رکھا ہے میں آگے بتاؤں آپ کو انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کریمہ متشابہ ہیں۔ اب اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ پہلی والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے متعلق بات ہے کہ اس عمل کو جب اللہ رب العالمین کی تقدیر کے حصے سے جوڑ کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، خیر ہو کہ شر ہو، ہر اعتبار سے وہ معاملہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ الصافات میں کہا نہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو اور تم سے ہونے والا جو بھی عمل ہے سب اللہ ہی نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، اور مجھ سے ہونے والا جو بھی عمل ہے اصل کے اعتبار سے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ تو قدریہ ہے نا جو دو خالق کا تصور رکھتے ہیں۔ وہ جب خیر کا معاملہ انسان کی زندگی سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر برائی ہو تو سمجھتے ہیں وہ انسان کی طرف سے ہے، تو پھر اصل کے اعتبار سے وہ انسان کو خالق سمجھ لیتے ہیں، اصل کے اعتبار سے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے تو کہا نا، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے حدیث جابر، آپ علیہ السلام نے قدریہ کو مجوس هذه الامہ کہا، القدریہ مجوس هذه الامہ۔ کیوں؟ مجوس کے پاس جو دو الہ کا جو تصور ہے، ایک خیر کا ایک شر کا، وہی تو ان کے پاس ہے، ایک نور کا ایک ظلمت کا، ان کے پاس جو دو خالق ہونے کا تصور ہے وہی تو قدریہ کے پاس ہے۔ جب یہ معاملہ آ جائے، ایک انسان یہ سمجھ لے کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر یہ رد کیا کہ قل کل من عند اللہ، اصل کے اعتبار سے سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے حق میں اس بات کو بیان فرمایا کہ گویا کہ یہ عمل تم سے صادر ہو رہا ہے۔ خیر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، شر کی نسبت اللہ رب العالمین نے انسان کی طرف کی۔ وہ عمل جو ان سے صادر ہو رہا ہے، اس عمل کے وہ خالق نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو جو اختیارات دیے ہیں، اس کے نتیجے میں جو عمل ان سے برائی کے نتیجے میں جو برائی کی شکل میں جو نکل رہا ہے، جو عمل صادر ہو رہا ہے، جو برائی وہ انجام دے رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا رب العالمین نے کہ تم کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ یہ برائی تم سے ہو رہی ہے، تمہارے اپنے کیے کا معاملہ ہی ہے، تمہارے اپنے نفس کا معاملہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو دونوں راستے بتائے ہیں، لیکن تم نے برائی کو چنا ہے، تم نے غلطی کو چنا ہے، تم نے باطل کو چنا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ نقصان ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ سبب بتانا مقصود ہے کہ اس سبب کے نتیجے میں یہ نقصان تمہیں پہنچ رہا ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں، سبب کے اعتبار سے، تو دو چیزوں میں فرق ہے۔ یہاں خالق کا معاملہ ہے، بحیثیت خالق اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے، قل کل من عند اللہ، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس انسان کے اختیارات کے نتیجے میں انسان کو اللہ نے جو دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس اعتبار سے جو اس سے عمل جو صادر ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ نے کی کہ تم سے یہ چیز ہو رہی ہے، تمہاری اپنی کرتوت کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ وہ بات بیان فرمائی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو دونوں آیت کریمہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی عیاذاً باللہ۔ اس کے بعد ہی تو اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ان دونوں آیتوں کے تقریباً 3 آیتیں چھوڑ کر کے یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے کلام میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کی آیات کو متشابہات کہا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ یونس میں بیان فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف جو قرآن نازل کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اگر آپ شک میں ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اگر آپ کو شک ہے تو آپ اہل کتاب سے جا کر کے پوچھیں۔ اہل کتاب کا مستویٰ، اہل کتاب کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ سید المرسلین ہیں، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر یا اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو شک ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ یونس کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی چند آیتوں کے بعد خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم کو جس دین پر میں ہوں، جو اللہ کے دین پر میں قائم ہوں، اللہ کے دین کا جو میں پابند ہوں، اگر تم کو اس بات پر شک ہو تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون فلا اعبدو کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المسلمین۔ کتنا فرق ہے، دیکھیں آپ،
اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی نسبت جو شک کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی مفہوم کو اول وہلہ میں ایک آدمی جس کو عربی زبان تو آتی ہو یا نہیں آتی ہے، ترجمے کی روشنی میں پڑھے گا تو کیا سمجھے گا کہ اللہ کے رسول کو شک ہے۔ اللہ کے رسول کو شک تھا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بابت چند آیتوں کے بعد ہی کہہ دیا گیا کہ ان کنتم فی شک من دینی، یعنی جس دین پر میں قائم ہوں، جو کہ دین اسلام ہے، جو کہ حق ہے، سچ ہے اور یہی حق ہے، میں اس پر قائم ہوں، اگر آپ کو شک ہو تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ آیت کریمہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ مطلب کیا؟ میں یقین پر ہوں، تم شک پر ہو تو میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، میں یقین پر قائم ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو شک نہیں ہے، کہا کہ تم کو شک ہے تو پھر بات سن لیں، سمجھ لیں، کیوں؟ میں شک پر نہیں ہوں، میں یقین پر ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق اس آیت کریمہ کی اختتام میں جو بات کہی گئی ہے کہ فلا تکونن من الممترین، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت سے متعلق جو لوگ شک میں مبتلا ہیں، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یا جو لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم آنے کے باوجود بھی یعنی مطلب جھگڑالو ہیں یا اس کے شک میں مبتلا ہیں، آپ ان جیسے لوگوں میں سے مت ہو جائیے۔ اللہ کے رسول کو یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول واقعتاً اس میں ہیں، اس میں مبتلا ہیں عیاذاً باللہ، یا وہ چیز آپ پر طاری ہو چکی ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں ہیں اور آگے بھی نہ رہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورۃ الزخرف کی آیت کریمہ ہے، اگر رحمان کے لیے لڑکا ہے، رحمان کے لیے اولاد ہے، رحمان کے لیے ابن ہے، اگر ایسا واقعتاً ہو جائے تو پھر اس صورت میں سب سے پہلے اس بات کو قبول کرنے والا میں ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ولد کا ہونا جائز ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ سورۃ مریم کے اواخر کی آیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ہو اور وہ واقعتاً اگر اللہ کو یہ منظور ہو تو پھر ایسی صورت میں اس نقطۂ نظر کو بھی قبول کرنے والا سب سے پہلے میں ہی ہوتا، یہ معنی اس کا۔ اس قبیل کی قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں یدن کا لفظ ہے، یعنی بل یداہ مبسوطتان، سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں بات بتائی گئی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان شان۔ لیکن دیکھیے ان آیتوں میں الجھن پیدا کی گئی، ان آیتوں سے متعلق لے کر کے یعنی اللہ رب العالمین کو منزہ کرنے کے نام پر ہی صحیح غلط عقیدہ پیش کیا گیا، تعطیل ہوئی اللہ رب العالمین کی صفات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بیان فرمایا، جیسے سورۃ الشورى کے آغاز میں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے دونوں چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشابہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک جانور ہے، ایک جو ہے مطلب بندر کو لے لیجئے، ایک کتے کو لے لیجئے، دوسرے بلی کو لے لیجئے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کو پیر نہیں ہے۔ اب مجھے بحیثیت انسان ہاتھ اور پیر نہیں، اب یہی کہیں گے کہ جو ہے مطلب بلی کے لیے، بکری کے لیے ہاتھ اور پیر نہیں کہیں گے، سر نہیں کہیں گے، اس کا وجود نہیں کہیں گے، کیونکہ انسان کا بھی وجود ہے، وہ میرے مشابہ لازم آئے گا۔ تو میں کیا جانور کی طرح ہو گیا کیا میں، یا جانور میری طرح ہو گیا کیا؟ جب دو مخلوق میں ناموں کے اشتراک کی وجہ سے دونوں ایک نہیں ہو جا سکتے تو پھر خالق اور مخلوق میں سبحان اللہ العظیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ناموں کا انتخاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہو السمیع البصیر، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، کوئی مخلوق اللہ کی طرح بصیر نہیں، کوئی مخلوق اللہ کی طرح جو ہے سمیع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں جو اپنے پیغام میں واضح ہیں۔ متشابہ وہ ہیں جو بداہتاً اول وہلہ میں ایک انسان اس آیت کریمہ کو بالذات لے کر کے پڑھے گا تو اصل معنی مفہوم اس پر واضح نہیں ہوگا، جلی نہیں ہوگا، خفی ہوگا، اس پر وہ مخفی ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ اہل علم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیگر ساری آیتوں کی روشنی میں اس کا معنی عکس کر کے بتائیں گے، جس سے کسی طرح کا کوئی تضاد لازم نہیں آتا ہے۔ بالکل وہ معنی مفہوم جو اللہ کے رسول نے علیہ السلام لیا ہے، معنی مراد لیا ہے، جو قرآن کا پیغام ہے۔ یہ بات ہوتی ہے قرآن مجید کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیتیں کیا کہا میں نے، محکم ہیں۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی پورے قرآن کے اندر۔ آج کی اس نشست سے متعلق آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو متشابہ ہے، کہ میں اب محکم کی بات نہیں کر رہا ہوں،
قرآن مجید جو متشابہ ہے، یعنی ہم نے جو خلاصہ کر کے اگر میں بتاؤں تو میں نے کیا بتایا شروع میں؟ یہ بتایا کہ حروف مقطعات کا معنی مفہوم کیا ہوگا اس کا تعارف کے طور پر. کیا اس کا معنی مفہوم لیا جائے گا کہ اس کا معنی مفہوم اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا کہ واللہ اعلم کہہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ اس سلسلے میں یہی بات مانی جائے گی کہ حروف مقطعات محکم میں ہوں گی یا متشابہات میں. تو پھر اس سلسلے میں نے اس بات کو بتایا کہ محکم جب ہم کہتے ہیں تو اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ کل قرآن مجید محکم ہے. متشابہ بھی کہتے ہیں تب بھی اس کے دو معنی. ایک ہے کہ قرآن مجید کل کی کل کتاب متشابہ، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. لیکن قرآن مجید جب محکم کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ وہ آیتیں جو اپنے پیغام میں بہت ہی زیادہ واضح ہیں ان کو محکم کہا جاتا ہے. متشابہات جن کا معنی اس آیت کریمہ کے تحت، اس لفظ کے استعمال کے تحت بالذات معنی بالکل بھی واضح نہیں رہتا ہے، احتمال رہتا ہے، ایک سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. پھر اس سلسلے میں تفسیری معلومات سامنے رکھ کر کے جب تک اس کا معنی اخذ نہیں کیا جائے گا، عام انسان اس کا معنی اخذ نہیں کر سکتا، بھلے ہی اس کو عربی زبان آتی ہو، وہ عربی النسل ہو، جب تک کہ اصول اور ضابطے کی روشنی میں کل قرآن مجید کے پیغام کو سامنے رکھ کر کے اس کا معنی متعین نہ کیا جائے. یہ جو ہے مطلب متشابہ کی بات آتی ہے. ایسے میں کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ کو صرف متشابہات سے متعلق بتاتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ کہ قرآن مجید کے کچھ حصے متشابہات ہیں، ہاں وہ بھی دو طرح کی ہیں. ایک یہ کہ جو متشابہات ہیں اور حقیقی، یہ حقیقی اردو کا حقیقی کے نہیں بتا رہا ہوں، ایک فنی اور اصطلاحی طور پر کہ وہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں اور حقیقی اعتبار سے، یعنی حقیقت میں ہم اس معنی کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہم معلوم نہیں کر سکتے. معنی سے مراد اس کی جو جزئیات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ ہیں. اس کا معنی مفہوم ہمیں اچھی طرح واضح ہے، بتایا گیا ہے. اگر نہیں بتایا جاتا تو ہم اللہ کا تعارف کیسے ہوتا؟ صرف ناموں سے کیسے اللہ کا تعارف ہوگا جب تک کہ اس کا معنی مفہوم نہ ہو؟ لیکن اس کی جو کیفیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بندوں کے علم سے مخفی رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں جیسے کہ کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، ایک انسان، ایک بندہ وہ علم کے کسی بھی درجے کو پہنچ جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق حقیقی معنوں میں متعارف نہیں ہو سکتا. پوری جزئیات کے اللہ رب العالمین یعنی کس طرح سے ہیں، کیا ہیں، وہ نہیں جان سکتا. جو اللہ نے ہمیں نہیں، اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جتنا بتائے ہیں ہم اتنا ہی اللہ سے متعارف ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق حقیقی معنوں میں اس کی گہرائی میں جا کر کے ہم سمجھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی متعارف نہیں ہو سکتا ہے اس قبیل سے، اس جزئیات کے تحت. اللہ رب العالمین نے جو سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں کہا نہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے بہت ہی معروف، جیسے امام یعنی لالکائی رحمہ اللہ نے ان کی جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ہے، دیگر کتابوں میں بھی جو یہ قول منقول ہے اور بسند صحیح امام مالک تک. امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے متعدد الفاظ سے بھی ملتا ہے. انہوں نے جو قول نقل کیا ہے وہ یہ کہ الاستواء غیر مجہول. استواء غیر مجہول کیا مطلب؟ معلوم ہے، معروف. الاستواء معلوم کے معنی میں، لیکن لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ الاستواء غیر مجہول. الاستواء الرحمن علی العرش استویٰ یہ غیر مجہول ہے، کیا مطلب؟ معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے. الاستواء اہل عرب جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. جو کوئی عربی نہیں ہے وہ معجم کھول کر کے دیکھ لے، الاستواء کا معنی بالکل واضح ہے. لیکن کیا والکیف غیر معقول، لیکن اس کی کیفیت یہ ہم کو نہیں معلوم، یہ بتائی نہیں گئی ہم کو. ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ الاستواء کا معنی جو بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کر دیں گے. کیوں کریں گے؟ اس کا معنی تو بتایا گیا ہے، اس کا معنی واضح ہے، اس کا معنی واضح ہے، لیکن کیفیت وہ ہم کو نہیں بتائی گئی ہے. تفویض یا مفوضہ یہ شاید سب جانتے ہیں، نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ تفویض والا جو معاملہ ہے یہ خود بھی اس میں بڑی خطورت ہے. بہرحال والکیف غیر معقول، یہ جو کیفیت ہے وہ البتہ مجہول ہے، وہ غیر معقول ہے، وہ ہم کو نہیں بتایا گیا. والایمان بہ واجب، اللہ رب العالمین کی صفت استواء پر ایمان لانا واجب ہے ہمارے اوپر. والسؤال عنہ بدعہ، البتہ اس کھوج میں رہنا کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی،
اللہ رب العالمین کی جو صفت استوا وہ معنی وہ معلوم کرنا ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ کا تعلق کس سے ہے؟ عنہ ہو کی ضمیر کہاں عود کر رہی ہے؟ کیف کی طرف. الکیف کیفیت کی کھوج میں رہنا یہ جو ہے بدعت ہے. اس سے متعلق سوال البتہ اس سے متعلق سوال کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت استوا اس کا معنی بتائیے، یہ جاننا جو ہے مطلب ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. یہ پوچھنا بھی برحق ہے، اس سے متعلق جواب دینا بھی برحق ہے. لیکن الکیف اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان آیتوں کو نازل فرمایا نہ رسول اللہ نے اس بات کو بتائے ہیں نہ صحابہ نے اس سے متعلق سوال کیا ہے. الاستواء ان کے پاس معلوم، لیکن کیفیت سے متعلق سوال نہیں کیا انہوں نے. سبحان اللہ العظیم. تو یہ چیز تھی. تو ایک بات یہ ہو گئی حقیقی اعتبار سے کہ جیسے اللہ نے کہا سورۃ الانعام میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن کہا کہ لا تدرکہ الابصار. انسان کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے اتنی قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کا ادراک کر سکے، وہ احاطہ کر سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات جتنی بات اپنے بارے میں ہم کو بتائے ہیں ہم اسی سے متعلق جو ہے مطلب متعارف ہو سکتے ہیں، اتنی ہی چیزوں سے ہم خبیر ہو سکتے ہیں، اس ساری چیزوں سے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے تعلق سے مخفی رکھے ہیں. ہم یہاں کہیں گے کہ جو ہے استأثر اللہ بھی علما، یہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو اپنے پاس رکھے، اس کی کیفیت کو یہ ہم کو نہیں بتائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. کل کتنے اسماء حسنہ ہیں یہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم علیہ السلام. کچھ اسماء حسنہ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی علم میں ہیں، نہ کسی کتاب میں نازل کی گئی، نہ کسی ملک کو، نہ کسی جو ہے مطلب نبی اور مرسل کو رسول کو جو یہ چیز معلوم ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متشابہات میں رکھے ہیں، جس کا معنی ہم کو مطلب سرے سے کچھ تو معلوم ہی نہیں، علمی نہیں ہے، ہم کو علمی نہیں دیا گیا ہے. کچھ تو الفاظ بتائے گئے ہیں اس کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مخفی رکھے ہیں، اس سے کوئی بھی متعارف نہیں ہو سکتا ہے. والکیف غیر معقول. متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نسبی طور پر. مطلب کیا ہے کہ متشابہات قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو میں نے ابھی اتنی تفصیل سے کہا ہے کہ ظاہراً اس کا معنی مفہوم جلدی سے نہیں معلوم ہوتا ہے جب تک کہ دیگر آیاتوں کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں، اور جو ہے مطلب جو شروط ہیں قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق جو اصول اور ضوابط ہیں اس کی روشنی میں ہی اس کا معنی جو ہے معلوم کیا جائے گا. تو متشابہات کی یہ ایک اور قسم ہے. البتہ یہ کہنا کہ جو ہے متشابہات جتنی بھی آیات ہیں اس کا معنی مفہوم بالکل بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ قطعاً غلط موقف ہے. یہ اگر میں اس میں تھوڑی سی مطلب کیا کہتے ہیں تیزی دکھا رہا ہوں تو میں اس کو ان الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرجوح موقف ہے. یہ زیادہ بہتر رہے گا اگر میں ایسا کہوں کہ ایک مرجوح موقف ہے، کیونکہ کچھ اصحاب علم نے اس موقف کو اختیار کی ہیں. اس اعتبار سے یہ مرجوح موقف ہے یہ اختیار کرنا کہ جو متشابہات ہیں ان کا معنی سرے سے معلوم ہی نہیں ہے، ان کی تفسیری طور پر جو ہے ان کی کوئی بات اس سے متعلق نہیں کہی جائے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھو میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو جا رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو مجموع الفتاویٰ ہے، یہ جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 406، جو طلبۃ العلم ہیں وہ ضرور مراجعہ کریں. جزاہ اللہ خیراً. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قدر تفصیل سے لکھا کہ آپ نے دونوں موقف بیان کیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، آپ نے اس موقف کو مرجوح قرار دیا، اور اس موقف کی تائید میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں ان کی اسانید پر آپ نے گفتگو کی، اور اس کے مقابل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں محکم آیتوں کے ساتھ متشابہات جو نازل فرمائے ہیں اس کا معنی معلوم ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جو واو ہے، واو کیا وہ یعنی مطلب وہاں سے جو مطلب جملہ وہ مستأنفہ ہے، الواو جو مستأنفہ ہے مبتدا ہے، وہاں سے آغاز ہوگا، یا وہ عاطفہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور بندوں میں سے وہ جو الراسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے. اور دلائل کی روشنی میں یہی موقف زیادہ درست ہے. انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے میں کچھ گفتگو اس پر کروں گا اور اصل موضوع میں داخل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موقف کو راجح قرار دیا ہے اور مدلل بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی آیت کریمہ، کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا نہیں
نہیں ہے جس سے متعلق گفتگو نہ کی جائے اصول اور ضابطے کی روشنی میں، یعنی اصول کی روشنی میں، ایسے نہیں کہ مطلب اندھا دھند کچھ بھی بول دیا جائے، کچھ بھی معنی اخذ کر لیا جائے، یا علی الاقل لغت کے بلبوتے پر کوئی معنی بتا دیا جائے، نہیں، بالکل جس طرح سے آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر کرتے ہیں، ویسی الف لام میم کی جو تفسیر ہے، تو قرآن مجید کل کا کل حصہ مفسر ہے، مبین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا بیان للناس وھدی ورحمۃ وموعظۃ للمتقین، ھذا بیان کہا اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید بیان ہے تو کل کا کل حصہ اس کا بیان ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، یہ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، سورۃ النحل کے اواخر میں اللہ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تبیان کہا، تو اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو غیر معلوم ہو، غیر معروف ہو، غیر معقول ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بیان کہا ہے، مبین کہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا، تو قرآن مجید کو اللہ نے مبین کہا ہے، یہ بیان ہے، یہ تو اس کے شروع سے لے کر آخر تک کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو لفظ بیان سے خارج ہو جائے، یہ موقف جو ہے راجح موقف ہے۔ دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو کتاب العلم ہے نا، کتاب العلم کہ بالکل جو پہلا باب ہے، باب تو آپ نے قائم کیا ہے، دیگر اصحاب علم نے بھی قائم کی ہیں باب، لیکن امام نووی نے جو باب قائم کیا ہے، باب قائم جو کیا ہے آپ نے دلچسپ ہے، آپ نے کہا کہ باب النہی عن اتباع متشابہ القرآن والتحذیر من متبعیہ والنہی عن الاختلاف فی القرآن، اور جو حدیث عائشہ ہے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث عائشہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس سے متعلق بہت سارے باتیں لکھی، دونوں موقف بیان کیے۔ امام نووی نے آخر میں کہا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہا کہ دونوں قول ہیں، وکل واحد من القول محتمل واختارہ طوائف، کہ دونوں قول بیان کیے گئے ہیں اور اصحاب علم کی دونوں جماعتیں دونوں موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کہا کہ والاصح الاول، پہلا موقف درست ہے، زیادہ صحیح ہے، کون سا؟ وہ یہ کہ جو قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو یہ متشابہ کہہ کر کے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اس کا معنی نہیں بیان کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کہا کہ وَأَنَّ الرَّاسِخِينَ يَعْلَمُونَهُ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَن يُخَاطَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِمَا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو جو بندوں کے نام دیا ہے، اللہ کے رسول پر اتارا ہے کہ پوری دنیا کے لیے قرآن مجید ہے، اور اس کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، کوئی معلوم نہیں کر سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ کسی سے خطاب کرنے اور کہنے کہ اس کا معنی تو جو بندوں کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نازل نہیں کی ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَدِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُم مِّنَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَن يَتَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يُفِيدُ واللہ اعلم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے آخر میں یہی بات کہی کہ جو ہے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی آیت نازل کی ہیں، حالانکہ دیکھو یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، ہا، جتنے بھی ہا میم وغیرہ، یہ تو مستقل ایک آیت کریمہ شمار کیا بعض اہل علم نے، ہا میم عین سین قاف، بعض اہل علم خاص کر علماء کوفہ نے اس کو 2 آیتیں شمار کی ہیں، تو کیا قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں اس قبیل کی ہوں گی کہ جس کا معنی نہیں ہے، جس کی وضاحت نہیں ہے، صرف یہی کہا جائے گا کہ جو ہے مطلب ان حروف کو پڑھ کر کے آگے نکل جائیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے؟ یا دیکھیں ایک طرف یہ موقف اور ایک طرف اس کے 50 معنی نکالے جا رہے ہیں، ایسے میں درست موقف کیا ہے وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں ہمارے درس سے متعلق، آنے والے درس میں باذن اللہ تعالی اس سے جڑا ایک حصہ بالکل نہایت اختصار سے کر کے میں بالذات اصل موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین،
ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے اس کتاب کو یعنی سنجیدگی سے، شعور سے، یکسوئی سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی قوت عطا فرمائیں، ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ ٹھہراؤ عطا فرمائیں، اللہ ہمیں موفق بنائیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے شیخ محترم شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ جن کا جو ہے مطلب اس باب میں ہمارے لیے تعاون ہے کہ جو ہے ایک میدان باذن اللہ تعالیٰ آپ نے فراہم کیا تاکہ اللہ کے دین کو ہم پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو اپنی رحمت اپنے رحمتوں کی جو وسعت ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈھانپ لے، اور ہمارے معاون عمرو بن الیاس کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ریکارڈنگ سے متعلق ہمارا تعاون کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔